جادو کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. 7 ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے. اعمال جو کیے ہوں، اگر کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کوئی کیے بھی ہوں تو اس عمل کے کرنے سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. دل کا جو نور ہوتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے پلے کوئی چیز رہتی نہیں ہے. یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کا کردار خراب ہوتا ہے اور انسان کے احوال و اخلاق برباد ہو جاتے ہیں. کون سے ہیں وہ کام؟ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ وما ہن، حضور آپ ارشاد فرمائے وہ 7 کام کون سے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ شرک کیا تو جو کچھ کمایا وہ سب برباد ہو جاتا ہے. دوسرا والسحر، جادوگری. تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام فرما دیا ہو، کسی کو ناحق مار دینا. وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن انجان ایمان والی خواتین پر تہمت لگانا. یہ وہ 7 اعمال ہے جس کے کرنے سے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کا ذکر کیا، اور اس کے بعد بہت بڑا گناہ وہ کیا ہے جو کہ قتل سے بھی پہلے حضور نے بیان فرمایا. قتل کتنا بڑا سنگین جرم ہے، لیکن قتل سے پہلے اس کا ذکر کیا، اور وہ ہے جادوگری. جادو، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج جہالت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ہی گھرانے کے لوگوں پر جادو، جائیداد کی لڑائی پر تو جادو، رشتہ نہیں دیا تو جادو، اولاد کو ماں باپ سے متنفر کرائے تو جادو، بیوی جو اٹھ کے اپنے ہی شوہر پہ، یہ کیسز آتے ہیں، اپنے ہی شوہر پہ جادو، پارٹنر پر جادو، مارکیٹ میں کاروبار جو نیکسٹ دکان ساتھ ہے اس پر جادو. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو سنگینی ہے وہ بیان فرمائی ہے. جادو جو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، وہ اصل میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کو اذیت دیتا ہے. دوسروں کو تو وہ چلو اذیت دیتا ہے لیکن خود کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ جادو میں، جادو کے اعمال ہو یا الفاظ ہو، وہ منتر جنتر ہو، اس میں ہوتا کیا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان اس کا پیارا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کام جو یہ کروانا چاہتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو کو کفر کہا گیا. یہاں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. مطلب کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا. ایمان اور جادو یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایمان تو بعد میں، نبوت اور جادو کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نبوت اور جادو یہ 2 الگ الگ چیز. معجزے میں اور جادو میں فرق ہے، اور اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے ہاروت و ماروت کو اللہ نے بھیجا تھا.